دل شکستہ قسط نمبر 3۔ آپ آج آفس میں؟ سب خیریت تو ہے؟ میرا مطلب ہے اجمل کی اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ دارین اس کے آفس آنے پر حیران تھا۔ اگر مجبوری نہ ہوتی دارین صاحب تو میں یہاں کبھی نہیں آتی۔ اصل میں اجمل کی پڑھائی کے سلسلے میں ہی آئی ہوں۔ میں نے تو ابیشا بی بی کو کئی کالز کی لیکن انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا، اور آپ کا نمبر تو ڈیلیٹ ہی کر دیا تھا میں نے، تو آفس آنا پڑا۔ آپ کو برا لگا ہے صاحب؟ وہ اپنے ٹون میں بولے جا رہی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ بتائیں کیا مجبوری تھی؟ دارین جلد از جلد اسے نمٹانا چاہتا تھا۔ یہ لیٹر آیا ہے اجمل کے اسکول سے۔ سدرا نے ہاتھ میں پکڑا لیٹر اسے تھمایا۔ دراصل 5 مہینے سے آپ نے پیسے نہیں بھیجے۔ 2 مہینے تو میں نے جو پیسے بچا کر رکھے تھے اس سے فیس دے دی، لیکن 3 مہینے سے بچت ہی نہیں ہوئی۔ اب یہ آخری لیٹر ہے جو اسکول سے آیا ہے۔ اگر ابھی بھی فیس نہیں دی تو امتحان میں نہیں بیٹھنے دیں گے اجمل کو۔ میں تو بس نکالنا چاہتی ہوں، اب اس اسکول سے کسی گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دوں گی، پر اماں ابا نے بولا ایک بار آپ سے پوچھ لوں۔ وہ شرمندگی سے بتا رہی تھی، اور چلو بھر پانی میں ڈوبنے کا دل دارین کا چاہ رہا تھا۔ ایک بچے کی معمولی سی فیس ادا کرنے کے قابل نہیں تھا وہ، اور سجدوں میں رو رو کر اپنے لیے اولاد کی دعائیں کرتا تھا۔ اس نے لیٹر ہاتھ میں لے کر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ آپ نے اچھا کیا جو آپ یہاں آ گئی۔ اسکول بدلوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اجمل اسی اسکول میں پڑھے گا۔ میں آج ہی پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں دارین صاحب، اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ اجمل کی پڑھائی کی فکر رہنے دیں۔ میرا مطلب ہے اگر ابیشا بی بی کو اعتراض ہے تو۔ سدرا نے دل کی بات بالآخر بول ہی دی۔ وہ ابیشا کے رویے پر بہت دکھی تھی۔ ابیشا نے اتنے عرصے میں ایک دفعہ بھی اس سے ٹھیک طرح بات نہیں کی تھی۔ وہ ہر مرتبہ اسے دارین سے دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن پچھلے 5 ماہ سے وہ اس کی کالز ہی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ میں نے آپ سے کہا نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس نے سدرا کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اور لیٹر اس کی طرف بڑھایا۔ سدرا نے لیٹر ہاتھ میں لیا ہی تھا جب ابیشا کی زوردار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، دارین! سدرا نے مڑ کر دیکھا، وہ دروازہ کھول کر سامنے ہی کھڑی تھی۔ اپنی خونخوار نظریں سدرا پر جمائے وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ البتہ دارین کے لیے اس کی آمد غیر متوقع نہیں تھی۔ وہ اسی اطمینان سے اپنی نشست پر براجمان تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا، اور دارین نے اسی اطمینان سے جواب دیا، یہ تو تم بتاؤ، تم نے 5 مہینے سے فیس کے پیسے نہیں بھیجے، اوپر سے تم ان کی کال بھی ریسیو نہیں کر رہی۔ دارین، ہم نے ان لوگوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، بلکہ کسی کا بھی نہیں لیا۔ تم ہر چیز کو اپنے سر پر کیوں سوار کر لیتے ہو؟ جتنا کیا ہے اتنا بہت ہے ان لوگوں کے لیے، اتنا بھی سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی کہ سوچے بغیر کہ اس کے الفاظ سدرا کے دل کو چھلنی کر رہے تھے۔ بہت ہو گیا ابیشا، تم اب حد سے بڑھ رہی ہو۔ دارین کا صبر جواب دے چکا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، حد سے تو یہ بڑھی ہے۔ ابیشا نے سدرا کی طرف اشارہ کیا جو ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ہم نے پیسے ادھار لیے تھے کیا تمہارے شوہر سے جو اس طرح دندناتی ہوئی مانگنے آ جاتی ہو؟ وہ سدرا کے قریب جا چکی تھی۔ سدرا گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ دارین کو ماحول کی سنگینی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ باہر اچھا خاصا سٹاف جمع تھا۔ اس نے ابیشا کو پیچھے دھکا دیا۔ کیوں تماشا کر رہی ہو ابیشا؟ ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہوں دارین، اگر ہماری اولاد نہیں ہے تو کیا تم ایسی عورتوں سے تعلق رکھو گے؟ ابیشا! غم و غصے میں دارین کا ہاتھ اٹھ چکا تھا۔ دارین، تم نے مجھے تھپڑ مارا اس عورت کے لیے، اس عورت کے لیے نہیں،
تمہارے اس پاگل پن کے لیے جسے میں سالوں سے برداشت کر رہا ہوں، اور اگر ہماری کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کی وجہ بھی تمہارا یہی پاگل پن ہے۔ وہ شدید طیش میں آ چکا تھا۔ نہیں دارین، نہیں، اب تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پہلے مجھے صرف شک تھا اور اسی لیے میں اسے پیسے نہیں بھیج رہی تھی تاکہ تمہارا ری ایکشن دیکھ سکوں، اور اب یقین ہے مجھے جس پابندی سے تم اجمل کی ذمہ داری اٹھا رہے ہو تمہارا تو کوئی گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ ابیشا، دارین غصے سے چلایا۔ اتنا تو سوچو، اگر ہماری اپنی اولاد ہوتی تو کیا ہم اس کی ذمہ داری اٹھانے میں کوئی کسر چھوڑتے؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں دارین، اتنی ذمہ داری کوئی صرف اپنی اولاد کی ہی اٹھاتا ہے، غیروں کی نہیں۔ ابیشا ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس سے پہلے دارین کچھ بولتا، سدرا جو اس سارے معاملے میں خاموش تماشائی بنی تھی بول اٹھی۔ بس کر دے ابیشا بیوی، خدا کے لیے چپ ہو جائیں۔ آج کے بعد میں اور اجمل دارین صاحب سے کوئی واسطہ نہیں رکھیں گے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، نہیں سدرا، آپ کے بیٹے کی ذمہ داری لی ہے میں نے، آپ سے واسطہ ختم نہیں کر سکتا، لیکن اس عورت سے اب میں کوئی واسطہ نہیں رکھ سکتا۔ دارین نے ابیشا کو دیکھ کر بولا، اس عورت کی وجہ سے تم مجھ سے واسطہ ختم کر دو گے دارین؟ ابیشا نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، وہ اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ ٹھیک ہے دارین، تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں بھی ایک ایک کو بتاؤں گی کہ تم کیا ہو، اور تم سدرا اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ میرا گھر برباد کر کے خوش رہ لو گی۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرو گی تم، خدا بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا کبھی۔ ابیشا غصے سے روتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ باہر بھیڑ بڑھ چکی تھی۔ پلیز دارین صاحب، میری وجہ سے آپ ایسا کوئی فیصلہ مت کیجیے گا، سدرا نے منت کی۔ آپ کے لیے جو فیصلہ میں نے کیا تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ فیصلہ میں نے اپنے لیے کیا ہے، اس نے ہارے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور آفس سے چلا گیا۔ سدرا مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا، کاش میں یہاں نہ آتی۔ وہ ندامت اور پشیمانی کے احساس میں گھری ہوئی تھی۔ ابیشا اور دارین جا چکے تھے، اب یہ پل صراط اسے ہی پار کرنا تھا۔ وہ روتے ہوئے تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ بھیڑ میں اٹھنے والی سب نظریں اسی کے تعاقب میں تھی۔